وعلى آله وصحبه ما دام النيران أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحق مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بتاریخ حیرانم ابسری یا رسول اللہ پریشانم ابسری یا رسول اللہ بے کس نوازی کن قریبا چارہ سازی کن مریض درد عصیانم ابسری یا رسول اللہ غوث اعظم بملی بے سر و ساما مددے غوث اعظم بملی بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایماں مددے قادری امن علی یا غوث اعظم سلم درز شیخ احمد رضا خان قطب عالم دی سلم اور اعلیٰ حضرت سرکار عظیم البرکت مجدد علی باللہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچا بولیے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ عزیزان ملت، اس سے پہلے کہ کچھ عرض ہو، اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے کمال عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وآلہ وسلم صلاة و سلاما علیک سیدی یا نور اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 11ویں شریف کا یہ مہینہ ہے، دنیا بھر میں عشاقان مصطفیٰ جو عشاق غوث الورا بھی ہوتے ہیں، جناب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے نیاز پیش کرتے رہتے ہیں۔ بلا شبہ نشانی کو باقی رکھنا ضروری ہے، علامت کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ العلامات لا تحذف کا ضابطہ موجود ہے کہ علامتیں حذف نہیں کی جاتی ہیں، تو چونکہ اہل سنت کی علامت ہے جلوس عید میلاد نکالنا، اہل سنت کی پہچان ہے 11ویں شریف کی نیاز منانا، نیاز کرنا اہل سنت کی علامت ہے، خواجہ پاک کی چھٹی کرنا، عرس اعلیٰ حضرت میں شریک ہونا، عرس مخدوم پاک کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنا، یہ سب اہل سنت کی علامتیں ہیں۔ لہذا یہ بھی ہونا چاہیے پیارے، یہ حذف نہیں ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جس بابرکت بارگاہ میں ہم لوگ خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی کتنی کوششیں کی ہیں، ان پر بھی نظر کرنا ضروری ہے، تاکہ ان کی تعلیمات سے ہمیں روشنی ملے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف نیاز کرنے میں لگ جائیں اور عبادت و ریاضت سے ہم دور ہو جائیں۔ پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نیاز بڑے تو اس کو احتشام کے ساتھ ہم لوگ مناتے ہیں، جانتے ہیں غوث پاک کون ہے؟ اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھنے والے کا نام غوث پاک ہے۔ اپنی پیشانی کو ہمیشہ
سجدے میں جھکائے رہنے والے کا نام غوث پاک ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنا اس زمانے میں خصوصیت کے ساتھ زیادہ ضروری ہے پیارے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، میرے غوث کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں اور ایک رقیق القلب آپ بزرگ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بے باک ہیں۔ آپ جو ہے بادشاہ ہو کہ وزیر ہو، امیر ہو کہ شیخ وقت ہو، اعلاء کلمت الحق کرنے میں کسی کی رعایت نہیں کرتے، بلکہ انتہائی جرأت اور پوری بے باکی اور بے نیازی کے ساتھ آپ امر بالمعروف کے کام میں لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کو آپ پوری زندگی منہیات شرعیہ سے باز رہنے کی ہدایت کرتے رہے، انہیں نیکیوں پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے رہے، نیکیوں پر انہیں ابھارتے رہے۔ اس بات کا اندازہ اس واقعے سے کامل طور پر لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ بغداد کے بادشاہ وقت خلیفہ مقتدی امر اللہ نے قاضی ابو الوفا یحییٰ بن سعید بن مظفر کو بغداد کا قاضی بنا دیا۔ یہ شخص ظلم و ستم اور اپنی دراز دستی کے لیے پہچانا جاتا تھا۔ لوگ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر آئے اور بادشاہ کی عوام دشمنی کی یہ شکایت آپ کی بارگاہ میں پیش کی، تو آپ نے برسر منبر خلیفہ کو، جو اس وقت آپ کی مجلس شریف میں موجود تھا، ان الفاظ میں پھٹکار پلائی کہ خلیفہ، تم نے ایسے ظالم کو مسلمانوں کے اوپر حاکم بنا دیا ہے کہ جسے زمانہ اظلم الظالمین کے نام سے جانتا ہے۔ کل قیامت کے دن اس رب العالمین کو جو ارحم الراحمین ہے تم کیا جواب دو گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا کہ خلیفہ کے جسم پر کبھی تعریف ہو گئی، اس کا جسم لرزہ براندام ہو گیا۔ خشیت الہی کی وجہ سے اسی وقت اس نے قاضی ابو الوفا کو عہدۂ قضا سے معزول کر دیا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بے خوفی، بے باکی اور بے نیازی کا پتہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ سیٹھ صاحب کے تعلق سے اگر فتویٰ پوچھ لیا جائے تو سیٹھ کو دیکھ کر کے مفتی صاحب کا فتویٰ فوراً بدل جاتا ہے۔ 50 قسم کی تعمیلات نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ نہیں، ان کا مقصد یہ رہا ہے ہوگا، یہ رہا ہوگا، ان کی مراد یہ رہی ہوگی، وہ رہی ہوگی۔ کسی طریقے سے سیٹھ کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اگر کسی غریب کے تعلق سے استفتاء ہو جائے دارالفتاء میں تو پھر مفتی صاحب کو دیکھیے، فقہائے احناف کی 5 بڑی کتابوں سے کم 10 جزیات جو ہے اس پر لکھ دیے جائیں گے، حوالے ڈال دیے جائیں گے۔ لیکن یہاں غوث پاک فرماتے ہیں میرے دیوانوں سنو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے سلسلے میں کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ کوئی بھی ہوگا، حکم شرع میں سب کے سب برابر ہوں گے، کسی کی رعایت نہ ہوگی، خواہ وہ بادشاہ ہو کہ وزیر ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، سیٹھ ہو کہ مزدور ہو، سب حکم شرع کے میں برابر ہیں اور سب کو یکساں نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے زمانے میں اس پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گاؤں کا چودھری ہے، پکا بے نمازی ہے،
اس کی نہ زبان صحیح ہے، نہ ہاتھ سے اچھے کام ہوتے ہیں، نہ قدم صحیح جگہ کی جانب جاتے، لیکن گاؤں میں اسی کی بات مانی جاتی ہے، لوگ اسی کی بات تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ بادشاہ ہے اور اسے پھٹکار رہے ہیں کہ تم نے اظلم الظالمین کو حاکم بنا دیا ہے، لہذا تم قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرو، کیا منہ دکھلاؤ گے؟ امام صاحب اگر صحیح بات بول دے یا کوئی غریب حق بات کہہ دے تو فوراً لوگ بولتے ہیں آپ کا یہ کام نہیں، آپ ادھر بیٹھیے۔ غریب کو کہتے ہیں بھیا تم چپ پہ بیٹھو، تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اس کا جرم فقط اتنا سا ہے کہ وہ غریب ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا دیا اس سلسلے میں کسی کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، کوئی ظالم ہے تو ہے اور کوئی شریف ہے تو ہے۔ عزیزان ملت، بہرحال اس درس پر بھی ہم لوگوں کو اس زمانے میں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی رقیق القلب اور اللہ تعالیٰ سے بے پناہ ڈرنے والے بزرگ ہیں۔ خدا کی کسی بھی مخلوق کو اگر آپ کی ذات سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو آپ فوراً اس کی تلافی کی کوشش کرنے لگتے، آپ سخت مضطرب ہو جاتے، پوری کوشش کرتے کہ کسی طریقے سے اس کا مداوع ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ کے سینے میں ایسا دل تھا جو خشیت الہی سے بھرا ہوا تھا۔ پیارے، ہر وقت آپ انتہائی بیچارگی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آہ و فغاں کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آپ کی خشیت الہی کو اور آپ کی رقت قلبی کو حضرت شیخ ابو محمد نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پر حاضر تھا اور آپ بیٹھ کر کے کچھ لکھ رہے تھے کہ اتنے میں اوپر سے کچھ مٹی گری، آپ نے اسے جھاڑ دیا اور پھر لکھنا شروع کر دیا۔ دوبارہ مٹی گری، آپ نے پھر دوبارہ جھاڑا اور پھر لکھنا شروع کر دیا۔ 12 مٹی گری، آپ نے جھاڑا اور پھر لکھنا شروع کر دیا کہ چوتھی بار بھی اوپر سے مٹی گری تو آپ نے اپنی نگاہ اوپر کی جانب اٹھائی تو دیکھا کہ چڑیا پھر رہی ہے۔ آپ کی زبان پاک سے یہ جملہ نکل گیا کہ تیرا سر اڑ جائے۔ حضرت ابو محمد کہتے ہیں کہ فوراً ایسا ہی ہوا کہ اس کا سر ایک طرف اور جسم ایک طرف ہو گیا، اور پھر حضرت ابو محمد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا بند کر دیا اور رونے لگے۔ اللہ اکبر، ساروں قطار رونے لگے۔ میں نے پوچھا ہے میرے سردار کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں، مغموم کیوں ہو گئے؟ کہا کہ سنو، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے دل کو کسی مسلمان سے تکلیف نہ پہنچ جائے اور اس کے ساتھ بھی ویسا ہی نہ ہو جائے جیسا کہ اس چڑیا کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا خوف آپ اپنے سینے میں رکھتے تھے، کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچاتے۔ آپ کا عالم یہ ہے پیارے، آپ اپنے مریدوں پر اس قدر مہربان ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ نے وہ مقبولیت حاصل کی ہے اور اپنے رب کو اس قدر راضی کرنے کی کوشش کی ہے پیارے کہ آپ اپنے زمانے میں تھے، دنیا سے ظاہری طور پر رخصت فرما گئے، قیامت تک اگر کوئی شخص آپ کے مدرسے کے دروازے سے گزر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ بخشش فرما دے گا۔ آپ نے اپنے رب کو اس قدر راضی کیا ہے، یہ ہے رقت قلبی۔ پیارے جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی آج کے زمانے میں سخت ضرورت ہے۔ اپنے دل میں خشیت بھی پیدا کریں اور ساتھ ہی ساتھ حق بولنے کے لیے بھی اپنے آپ کو آگے لائیں۔ جانتے ہو پیارے، ایک حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے یہ، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے لَأَن تَقْمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، میں ضرور ظالم سے بدلہ لوں گا
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ ہے اور اس سے بھی بدلہ لوں گا کہ جس نے کسی کو دیکھا کہ وہ طاقتور ہے اور کسی کمزور کے اوپر ظلم کر رہا اور یہ قدرت رکھتا ہے اس ظلم کو روکنے کی، لیکن پھر بھی جو ہے اس ظلم کو نہیں روکا، تو میں اس سے بھی دنیا اور آخرت میں بدلہ لوں گا. اللہ اکبر. آج لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی فلاں طاقتور جو ہے فلاں کمزور کے اوپر ظلم کر رہا ہے. طاقت و قوت ہوتی ہے منع کرنے کی، لیکن اس کے باوجود لوگ خاموش نظر آتے ہیں، شادیانے بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. پیارے یاد رکھو آپ بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بھی مواخذہ فرمائے گا. کبھی کبھار ظلم دیکھ کر کے خاموش رہنا بہت بڑا ظلم ہو جاتا ہے. اس کے خلاف آواز بلند کرنا آسان ضروری ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعلیم ہمیں سکھا دی ہے کہ جب تم دیکھو کہ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو آواز بلند کرو. کہیں برائی ہو رہی ہے تو اس کے خاتمے کے لیے کوششیں کرو. عزیزان ملت، جب تک انسان امر بالمعروف کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے. یہ بات کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. اور جب امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کو منہیات شرعیہ سے نہیں روکتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. جتنے بھی اولیاء اکرام دنیا کے اندر تشریف لائے، سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ یہ قوم رشد و ہدایت کی راہ پر لگ جائے. جتنے علماء اکرام مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں